اچھا، یہاں پہ شعر نمبر جو ہے 43 نمبر شعر ہے جی. وجر بالفتحۃ ما لا ينصرف ما لم یضف او یک بعد الردف. یہاں پہ ابھی اس میں غیر منصرف کا بھی اعراب جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. اس میں غیر منصرف کا جو اعراب ہے یہ جمع مؤنث سالم کے برعکس ہے. جمع مؤنث سالم میں ہم نے کہا تھا کہ ایک فقط جو اعراب ہے نا وہ نیابی ہمارا رہتا ہے، اور وہ بھی نیابت کیا، نیابت الحرکت عن الحرکت ہے. کہ وہاں پہ ہم کیا کہتے تھے، جمع مؤنث سالم میں کہ جو کسرہ ہے وہ کس کی نیابت میں آ جاتی ہے، فتح کی نیابت میں آ جاتی ہے. غیر منصرف میں یہ الٹ ہو جائے گا. یہاں پہ آپ کیا کہیں گے کہ فتح کس کی نیابت میں آ جاتی ہے، کسرہ کی نیابت میں آ جاتی ہے. جیسے احمد کی آپ مثال لے لیں تو آپ کیا کہتے ہیں، مررت باحمدہ. تو باحمدہ کو آپ کیا کہیں گے کہ یہ مجرور ہے، ٹھیک ہے، کس کے ذریعے سے، فتح کے ذریعے سے. اور یہ فتح کس کی نیابت میں ہے، نیابتاً عن الکسرت ہے. جبکہ آپ جب کہتے تھے رأیت مسلماتن، تو وہاں پہ آپ کہتے تھے کہ یہ کیا ہے، منصوب ہے کسرہ کے ذریعے سے، اور کسرے میں آپ کیا کہتے تھے، نیابتاً عن الفتح تھے. تو یہ اس میں غیر منصرف کیا ہے، اس کے برعکس ہے. اور اگر اس میں غیر منصرف کیا ہو جائے جی، مضاف ہو جائے یا اس کے اوپر الف لام آ جائے، پھر اس کے اندر جو اعراب نیابی ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور اعراب کیا اصلی ہو جاتا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے، یعنی پھر اس کی کیا کہیں گے، جو جر ہے وہ کسرہ کے ساتھ ہی آئے گی. اور اسی طریقے سے جب الف لام لگے تو پھر بھی جر کیا ہے، کسرہ کے ساتھ ہی آئے گی. اور دوسری اس کی کیا خصوصیت ہے کہ اس کے اوپر تنوین کیا رہتی ہے، ممنوع رہتی ہے. واضح. وجر بالفتحۃ ما، جرہ کو یہاں پہ کیا پڑھیں گے، فعل امر یا فعل ماضی؟ یعنی اگر اس کو فعل امر آپ پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں، جرہ جو جروں سے کیا نام ہے، فعل امر، معذرت، فعل امر بھی یہی بنتا ہے نا، جرہ بنتا ہے. دو آپ کے پاس آپشن ہے نا، او جرور کا آپشن بھی ہے، مدہ جو مدوں سے، او مدد کا بھی آپشن ہے، اور دوسرا کیا، مدہ بھی ہے. ایسی جرہ جو جروں سے بھی ایک آپشن کیا ہو جائے گا، اجرر کا، اور دوسرا آپشن کیا ہو جائے گا، جرہ کا. تو لہٰذا یہ جو جرہ ہے یہ فعل ماضی مجہول بھی ہو سکتا ہے اور فعل امر حاضر بھی ہو سکتا ہے. وہ جرہ بالفتح ماضی مجہول پڑھیں تو ترجمہ کیا کریں گے، ان فتح کے ذریعے سے جر دی جائے گی ما اس اسم کو کہ لا ینصرف، جو منصرف نہیں ہوتا. کب یہ دی جائے گی، ما لم یضف. ہاں، اس ما کو کیا کہتے ہیں، ما ظرفیہ کہتے ہیں نا، جو مدت کے معنی میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس وقت، مدت ہے اس وقت، کس وقت کے، لم یضف، کہ جب اسے مضاف نہ کیا جائے، او یکو بعد ال، ہاں، او یکو کیا مطلب، یکون تھا نا، کہ یہ جو لا ینصرف ہے نا، ما لا ینصرف، یہ ہو کس کے بعد ہو جی، ال کے بعد ہو. ٹھیک ہے. رادف، یہ جو ہے رادفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، پیچھے آنا نا. ٹھیک ہے، ال کے بعد ہو، یعنی در حالانکہ یہ ال کے بعد کیا ہے، آ رہا ہو. ٹھیک ہے، تو اس رادفہ کو ہم کیا کہیں گے کہ اصل میں بات تو پوری ہو گئی تھی یہاں پر، کہ جب یہ کہہ دیا کہ او یکو بعد ال، کہ یہ ال کے بعد ہو، کون ال کے بعد ہو، یعنی اس میں غیر منصرف، تو بات پوری ہو گئی تھی. رادفہ یہ جو فضلہ لے کر آئے ہیں یہ کیا ہے، پھر وزن کی خاطر اور شعر کی خاطر، اور اس کا ہم مطلب پھر کیا کریں گے، رادفہ کا ردیف کا معنی کریں گے، کہ در حالانکہ وہ بعد میں آ رہا ہو، پیچھے چل رہا ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ یوں کر کے ترجمہ کیا ہے اس کا سیٹ کریں گے، یعنی اس میں غیر منصرف ال کے بعد ہو، در حالانکہ وہ جو اس میں غیر منصرف ہے نا وہ پیچھے چل رہا ہو، بعد میں چل رہا ہو، یعنی ال کے بعد میں کیا آ رہا ہو. ٹھیک ہے. اچھا، الاسم المعرب علی ضربین، مصنف یہ کہتے ہیں کہ اسم معرب کی ہمارے پاس دو قسمیں ہیں، ایک کو ہم منصرف کہتے ہیں اور ایک کو کیا کہتے ہیں، غیر منصرف کہتے ہیں. منصرف اور غیر منصرف میں وجہ کیا ہے، تو اگر ہم یوں کہیں کہ اسم میں اصل ہم نے کیا بیان کی تھی، معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے، اسم میں اصل معرب ہونا ہے، اور فعل میں اصل کیا ہے جی، مبنی ہونا ہے. ٹھیک ہے.
تو منصرف کسے کہتے ہیں کہ ما لم یشابہ الفعل، جو فعل کے مشابہ نہ ہو. جب فعل کے مشابہ نہیں ہوگا تو وہ خالص طور پہ معرب ہوگا، اس کے اوپر کسی قسم کے اعراب کی کوئی پابندی نہیں ہوگی، حتیٰ کہ تنوین وغیرہ کی پابندی بھی نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ فعل کے ساتھ اس کی مشابہت نہیں ہے، فعل کے اوپر تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے، لہٰذا اس اسم کے اوپر بھی کیا تنوین نہیں آئے گی. اور پھر غیر منصرف کسے کہیں گے کہ جو فعل کے کیا ہو جائے گا، مشابہ ہو جائے گا. اب یہاں پہ جو بات سمجھنے والی ہے کہ فعل کی مشابہت سے کیا مراد ہے، کیونکہ ہم جو شروع میں پڑھتے تھے ہم فعل مضارع کو مشابہ کرتے تھے، کس کے؟ اسم کے کیا مشابہ کرتے تھے نا. اور اس مشابہت کی وجہ سے ہم اس فعل مضارع کو کیا بنا دیتے تھے، مبنی کی بجائے کیا بنا دیتے تھے، معرب بنا دیتے تھے، مشابہت ایسی ہوتی تھی. تو یہاں جو شباہت ہے نا وہ فعل کے ساتھ، یعنی یہ جو ابھی ہم شباہت پڑھ رہے تھے فعل مضارع کی، فعل مضارع کے جو اسم کے ساتھ شباہت پڑھ رہے تھے، اس سے کیا کہتے ہیں؟ ڈائریکٹ شباہت، بغیر واسطے کے. ٹھیک ہے، المشابہۃ بدون الواسطہ، بغیر واسطہ کے فعل کے کیا ہونا؟ مشابہ ہونا. لیکن یہ جو یہاں پہ منصرف اور غیر منصرف کی جو مشابہت کی بات ہو رہی ہے فعل کے ساتھ، یہ مشابہت کیا ہے؟ بالواسطہ ہے. ایک درمیان میں ہم کیا رکھیں گے؟ واسطہ رکھیں گے. وہ واسطہ کیا ہے؟ فرعیت کا کیا واسطہ ہے؟ واسطۃ الفرعیت ہے. واسطۃ الفرعیت کیا ہوتا ہے کہ ہم فعل کے دیکھیں کہ فعل کے اندر ایک چیز ہے کہ یہ اسم کے ساتھ کیا رکھتا ہے. اگر اسم کے ساتھ تقابل کے طور پہ دیکھیں تو یہ اسم کے لیے فرع جو ہے وہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی کیا ہے جی؟ فرعیتہ من الاسم، اسم کی نسبت سے اس کی کیا فرعیت ہے؟ کس اعتبار سے؟ دو اعتبار سے. یعنی اس فعل، کسی بھی فعل کا اسم کی فرع ہونا دو اعتبار سے ہے. پہلا اعتبار کیا ہوتا ہے کہ فعل کہاں سے مشتق ہوتا ہے؟ مصدر سے مشتق ہوتا ہے، اور مصدر کیا ہوتا ہے جی؟ اسم ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ فعل کے اندر ایک فرع ہونے کا کیا سبب ہے اسم کی، کہ یہ مصدر سے کیا ہوتا ہے؟ مشتق ہوتا ہے. تو یہ ایک کیا فرعیت اس کی ہوگی. اور فعل کے اندر دوسری فرعیت اسم سے کیا ہے کہ یہ فعل اپنا معنی ادا کرنے کے لیے فاعل کا محتاج ہوتا ہے، اور فاعل کیا ہوتا ہے جی؟ اسم ہوتا ہے. تو لہٰذا اس سے ہم کیا کہیں گے کہ یہ بھی کیا ہو گیا؟ اسم کی ایک قسم کی فرعیت ہوگی، اس کی طبیعت ایک طرح کی ہوگی، احتیاج اس کی ہوگی. اور محتاج کیا ہوتا ہے؟ فرق کہلاتا ہے، اصل نہیں کہلاتا. ٹھیک ہے، یعنی اس کا ایک مشتق منہ چونکہ مصدر ہے تو مصدر اسم ہے، تو اسم سے یہ فرع ہو گیا. دوسرا چونکہ یہ محتاج ہے اپنا معنی دینے کے لیے فاعل کا، اور احتیاج دلیل ہے کس کی؟ فرعیت کی. تو لہٰذا یہ فرق کس کی ہو گیا؟ اسم کی کیا فرعیت ہوگی. تو اسے کیا کہتے ہیں کہ فعل کی اسم کے ساتھ فرعیت پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہی فرعیت آپ اگر اسم میں دکھا دیں کہ اسم کی جو ہے وہ فعل کے ساتھ یہی دو فرعیں پائی جاتی ہیں، کہ جیسے جو ہے وہ فعل کے اندر دو فرق کی قسمیں تھیں کہ یہ دو جہت سے جو ہے یہ فرق ہو رہا تھا اسم کا، اسی طریقے سے اگر اسم کے اندر بھی یہ دو فرعیت آ جائے کسی طرح سے، تو اس وقت بھی ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ اسم فعل کے مشابہ ہو گیا. لیکن فعل کے مشابہ کیا ہوا ہے؟ اسی فرعیت میں ہوا ہے. دو جو فرعیت کی قسمیں تھیں نا، اسے وہ کہتے ہیں. اور یہ جو دو فرعیت کی بحث آتی ہے یہ اس میں غیر منصرف میں آتی ہے. اس میں غیر منصرف کے اندر جو دو علتیں پائی جاتی ہیں، ان دو علتوں کو کیا کہتے ہیں؟ علت فرعی کہتے ہیں. کہ وہ دو علتیں اسے کیا بنا دیتی ہیں؟ اسم کو فعل کی فرع بناتی ہیں. کس اعتبار سے؟ وہ ہر علت کے اعتبار سے الگ الگ طور پہ دیکھا جائے گا. یہاں پہ مصنف نے ایک مثال احمد کی دی ہے کہ احمد کے اندر اگر آپ غیر منصرف کے دو جو علتیں فرعی ہیں اور دو سبب آپ دیکھیں تو ایک جو ہے وہ آپ کو فعل کا وزن ملے گا، اور دوسرا کیا ہے؟ اس کے اندر تعریف ملے گی. تو فعل کا وزن ہونا یعنی یہ فعل کی فرعیت ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی فعل کا فرع ہو گیا، کیونکہ وزن تو وہ اس نے فعل سے لے لیا نا اپنا. تو اسے کیا کہتے ہیں کہ جیسے ہم کہہ رہے تھے فعل کو ہم فرع کہہ رہے تھے اسم کی، کس اعتبار سے؟ اشتقاق کے اعتبار سے. تو یہ بھی ایک طرح کی کیا ہو گیا؟ فعل سے وزن کے اعتبار سے مشتق ہو گیا نا، کہ اس نے فعل والا وزن کیا لے لیا، تو یہ فعل کی کیا ہو گیا؟ فرع ہو گیا. اور دوسری جہت اگر آپ دیکھیں تو یہ خاص ہے، اس میں معرفہ جو ہے نا خاص ہوتا ہے، معرفہ ہے چونکہ. اور ادھر سے آپ فعل کو دیکھیں تو فعل ماضی جیسے خاص ہوتا ہے،
ماضی کے زمانے کے ساتھ. اسی طریقے سے مضارع کیا ہے وہ بھی بعض اوقات حال کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال اگر ماضی کو لے لیں تو وہ تو واضح ہے ماضی یا فعل امر کو کہ وہ ہوتی کیا ہیں خاص ہیں. تو لہٰذا اس اعتبار سے یہ کس کے جی فرق ہو گیا فعل کے کیا ہو گیا فرق ہو گیا اس میں اختصاص میں جو ہے وہ جا کے. ٹھیک ہے. اسم یعنی ویسے تو عمومی ہوتے ہیں لیکن یہ جب یہ خاص ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کے ساتھ وہی ماضی فعل ماضی والا فعل امر والا فعل حال یا استقبال والے اختصاص کی کیا بات چل رہی ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ وہ اسم کہ جس کے اندر دو علت فرعی پائے جائیں. دو علت فرعی کیا مطلب کہ وہ باب فرعیت میں اسے فعل کے مشابہ کر دیں. ٹھیک ہے. جیسے فعل کے اندر فرعیت پائی جاتی ہے اسم کی ایسے ہی اب اسم کے اندر کس کی فرعیت پائی جائے گی فعل کی کیا فرعیت پائی جائے گی. تو پھر اس اسم کو آپ کیا کہہ دیں گے غیر منصرف کہہ دیں گے. اور غیر منصرف کہنے کی وجہ پھر کیا بنے گی کہ اب یہ جو اسم ہے وہ مکمل طور پہ اسم والے اعراب کو فالو نہیں کر سکے گا. اس کے اندر تھوڑا سا کیا آ جائے گا ایرر آ جائے گا مشکل آ جائے گی. ٹھیک ہے. اور چونکہ یہ جو مشابہت ہوئی ہے یہ بلا واسطہ نہیں ہوئی. اگر تو یہ بلا واسطہ مشابہت ہوتی فعل ماضی کے ساتھ ٹھیک ہے پھر تو آپ اسم کو سیدھا سیدھا کیا بنا دیتے جی اسم مورب ہوتا ہے اسے آپ سیدھے سیدھے مبنی کہہ دیتے. جیسے کہ فعل مضارع کی مشابہت جب اسم کے ساتھ ہوئی وہ مشابہت بھی کیا تھی بغیر واسطہ کے کی تو فعل مضارع کو کیا بنا دیا تھا سیدھا سیدھا مورب بنا دیا تھا. لیکن یہ مشابہت چونکہ فرعیت کے واسطے سے بن رہی ہے یعنی یہ کوئی سیدھی سیدھی مشابہت نہیں بن رہی بڑی کیا گہری طریقے سے اور غور و فکر کرنے سے کیا یہ مشابہت پتہ چلتی ہے. تو اسی وجہ سے جو اس میں غیر منصرف ہوتا ہے یہ مبنی نہیں بنتا. لیکن مبنی نہ بننے کے باوجود جو اس کے اندر ایک صفت تھی نا امکنیت کی کیونکہ اس میں مورب کی متمکن کے بعد ایک کیا کہتے ہیں امکن کہتے ہیں. امکن یعنی زیادہ قدرت رکھنا کہ اس کے اندر زیادہ قدرت تھی کہ یہ ہر قسم کے اعراب کو قبول کر رہا تھا تنوین کو قبول کر رہا تھا. وہ اس کی جو امکنیت ہے نا وہ کیا ہو جائے گی ڈسٹرب ہو جائے گی. یعنی اس کا متمکن ہونا باقی رہے گا. متمکن یعنی تینوں قسم کے اعراب کو قبول کر لے گا چاہے وہ علامات اصلی کے طور پہ قبول کرے یا علامات فرعی کے طور پہ اعراب تو آئیں گے اس کے اوپر. لیکن وہ جو امکنیت والی اس کی خصوصیت ہے وہ کیا ہو جائے گی ڈیمیج ہو جائے گی. اب پہلے یہ امکن تھا کس بات کے اوپر کہ جی اس کے اوپر تنوین آتی تھی. ابھی یہ تنوین کی امکنیت کو کھو دے گا. پہلے اس کے پاس جو ہے وہ امکنیت یعنی زیادہ قدرت تھی کس بات کی کہ اس کے اوپر کیا آتا تھا کسرہ آتا تھا. تو ابھی یہ کسرہ والی امکنیت کو کیا ہے کھو دے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ساری بات کیا ہوئی واضح ہوئی اس بات کی کہ غیر منصرف جو ہے وہ مبنی نہیں ہوتا بلکہ مبنی کے بجائے جو ہے وہ اس کی تنوین ممنوع ہو جاتی ہے اور کسرہ کیا ہو جاتا ہے اس کا ممنوع ہو جاتا ہے. معلم یضف اور معلم یکو بعد ال اس کے بعد. ٹھیک ہے جی. عبارت کے اوپر آ جائیں تو عبارت میں تو اتنی بات ہے کہ فل منصرف معلم یشابہ الفعل کہ منصرف اسے کہتے ہیں جو فعل کے مشابہ نہ ہو. تو اس مشابہ کو آپ کھولیں گے مصنف نے نہیں کھولا کہ فعل کے مشابہ نہ ہو واسطہ فرعیت میں. ٹھیک ہے. اس کی آپ یہ لکھیں گے کہ واسطہ فرعیت میں یعنی جو درمیان میں واسطہ بنا رہے ہیں باب فرعیت میں اور جہت فرعیت میں یہ اسم فعل کے مشابہ نہ ہو. جیسے زید اور عمر میں کیا ہے اسباب معنی صرف میں سے کوئی دو سبب نہیں پائے جاتے یا کوئی ایک سبب بھی نہیں پایا جاتا کہ جو اسے جو ہے وہ فر بنا دے. علت فرعی اس کے اندر کچھ بھی موجود نہیں ہے. تو لہٰذا زید اور عمر کیا رہیں گے اس میں مورب منصرف رہیں گے یعنی اس سے کیا کہتے ہیں امکن بھی رہیں گے نہ فقط متمکن بلکہ کیا رہیں گے امکن بھی رہیں گے زیادہ قدرت والے رہیں گے کہ ہر قسم کے اعراب کو ایکسیپٹ کر سکیں گے تنوین کو بھی قبول کر سکیں گے. غیر منصرف میں آپ کیا کہیں گے کہ ما یشابہ الفعل کہ جو فعل کے مشابہ ہوتا ہے. پھر اس مشابہ بالفعل کو آپ پھر کھولیں گے. ابن ناظم نہیں کھولا کہ یہ فعل کے مشابہ ہوتا ہے کس میں جی واسطہ فرعیت میں. جیسے فعل کے اندر دو فرعیت پائی جاتی ہیں ایسی اسم کے اندر بھی کیا ہے دو علت فرعی پائی جاتی ہیں. جیسے احمد میں جو ہے وہ دو علت فرعی کیسے پائی جاتی ہیں کہ ایک اس کا وزن فعل ہے جو فعل کی فر ہے اور دوسرا کیا ہے اس کے اندر تخصیص ہے تعریف ہے جو کہ کیا ہے فعل ماضی اور فعل امر کی فر ہے. مروان میں آپ کیا کہتے ہیں کہ مروان میں ایک تو الف اور نون زیادتان ہے جو کہاں پہ پائی جاتی ہے فعل میں پائی جاتی ہے اور دوسرا اس کے اندر کیا ہے وہی تعریف ہے.
ٹھیک ہے، تخصیص ہے جو فعل ماضی اور امر میں کیا پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مروان عالم ہے، تائے تانیث کو قبول نہیں کرتا، ایک اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مروان میں یہ بھی کہتے ہیں کہ تائے تانیث کو قبول نہیں کرتا، جیسا کہ فعل بھی کہتا ہے تانیث کو قبول، وہ جو گول تائے تانیث ہے قبول نہیں کرتا۔ بہرحال تائے تانیث فعل میں تو تائے تانیث ہے، بر ضرب بت وغیرہ میں ہے فعل میں، گول والی تائے وہ اس کو بھی تائے تانیث ہی کہتے ہیں، علامت تانیث، اچھا ہائے تانیث اسے کہتے ہیں، یوں ہے تانیث، اس گول تا کے ہائے تانیث کہتے ہیں، ہاں وہ اسم کے ساتھ خاص ہے، جی جی۔ تو مروان جو ہے وہ ہائے تانیث کو قبول نہیں کرتا، اور یہ جو لمبے والی تا ہے اسے تائے تانیث کہتے ہیں، یوں کہہ سکتے ہیں۔ تو یعنی کوئی نہ کوئی اس کی فرعیت کیا اس اعتبار سے بناتے ہیں، تو یہ جو مشابہت بناتے ہیں نا، یہ فرعیت میں جا کے بناتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ اس کی کیا ہو جائے گی، تشریح ہو جائے گی۔ تو یہ ساری تشریح کیا آپ کو باہر سے ایڈ کرنی پڑے گی، وگرنہ یہاں پہ سیدھا سیدھا آپ پھنسے رہیں گے بھی اسم کیسے فعل کے مشابہ ہو گیا، فعل کو تو ہم مشابہ بناتے تھے، اور وہ بھی سارے اسم نہیں، فقط اس میں غیر منصرف، زید جو ہے وہ فعل کے مشابہ نہیں ہے، جبکہ احمد کیا مشابہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ساری آپ کہانی ہے یہی لکھیں گے کہ فعل کے اندر سب سے پہلے آپ فرعیت ثابت کریں گے کہ فعل جو ہے وہ مصدر کی فرع ہوتا ہے، مصدر اسم ہوتا ہے، اور دوسری کیا تھی فعل کی فرعیت، ہاں یہ فاعل کا محتاج ہوتا ہے، تو احتیاج فاعل کے اعتبار سے فرع ہو گیا۔ پھر اسم کے اندر اسی طرح کی دو فریت کیسے ہیں، وہ ہر اسم غیر منصرف کی قسم کے اعتبار سے الگ الگ نظام چلے گا۔ ہاں یہ احمد کے اندر آئے گی بات، یعنی اس میں غیر منصرف جو بھی آپ لے کر آئیں گے نا، اس کے اندر اسباب منع صرف جو ابھی مصنف تفصیل سے بیان کریں گے الگ طور پہ، پورا مکمل طور پہ، تو اسباب غیر منع صرف میں سے ہم کیا کہیں گے کہ جو دو آپ لے کر آئیں گے نا، وہ اس سے کس کی فر بنا دیں گے، فعل کی کیا اسے فر بنا دیں گے۔ اچھا فل منصرف ہو، منصرف میں تو کیا قانون چلتا ہے، وہ امکن ہوتا ہے، ینون ہو، اسے تنوین بھی دی جاتی ہے، ویجر بالکسرۃ فی کل حال، اور ہر حالت میں کیا ہے اس کی کسرت کا جر بھی آتی ہے، جیسے ھذا زید رأیت زیدا مررت بزید۔ اور غیر منصرف کیسے کہتے ہیں کہ لا ینون، اسے جر نہیں دیتے، معذرت اسے تنوین نہیں دیتے، ویجر بالفتحۃ، اور اسے فتح کے ساتھ جر دیتے ہیں، ما لم یضف، جب تک یہ مضاف نہ ہو، او یدخلہ الالف واللام، یا اس کی پر کیا الف لام داخل نہ ہو، او یدخلہ الالف واللام۔ ھذا احمد، اس میں کیا کہا کہ رفع جمع کے ساتھ ہے بغیر تنوین کے، رأیت احمد و مررت باحمد میں، مررت باحمد میں آپ کیا کہیں گے کہ جر فتح کے ساتھ ہے جو نیابت عن الکسرہ ہے۔ اچھا اب یہاں پہ یہ سوال اٹھے گا کہ اس کو جو ہے وہ آپ نے تنوین کیوں نہیں دی، اور جر کی وجہ سے کسرہ کیوں نہیں دیا، اس کی کیا وجہ ہے، اس وجہ کو جو ہے ابن ناظم کھولیں گے۔ وذالک، یعنی اس کی وجہ کیا ہے کہ ان الاسم اذا شابہ الفعل ثقل، کہ جب اسم جو ہے وہ فعل کے مشابہ ہوتا ہے فرعیت میں، یعنی اسم غیر منصرف کی بات ہو رہی ہے کہ غیر منصرف جب اس واسطے سے فرعیت والے واسطے میں کس کے مشابہ ہوتا ہے، فعل کے مشابہ ہوتا ہے، تو اب اسم کیا ہو جاتا ہے، ثقیل ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ بات کی جاتی ہے کہ اگر ثقل اور خفت کے اعتبار سے دیکھیں تو کیا اسم ثقیل ہے یا فعل ثقیل ہے، تو علماء نحو کیا کہتے ہیں کہ فعل کیا ہوتا ہے، ثقیل ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ثقل کی وجہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں اس کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک اس کے اندر حدث ہوتا ہے، دوسرا کیا ہوتا ہے، زمانہ ہوتا ہے، تیسرا کیا ہوتا ہے، فاعل بھی ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تینوں چیزیں آگے نا، حدث، زمانہ اور فاعل۔ جبکہ اسم کے اندر کیا ہوتا ہے، فقط حدث کی بات ہوتی ہے، اس کے اندر زمانے کی بات تو نہیں ہوتی۔ اسم و فعل کی تعریف میں یہی آپ کہتے تھے نا، ہاں اسم جو ہے وہ زمانے سے خالی ہوتے ہیں، جبکہ فعل کے اندر زمانے کو آپ نے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے۔ تو جب فعل کے اندر آپ زمانے کو ساتھ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی زیادہ ہو گئے نا، تو جس کلمہ کے معنی زیادہ ہوتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے، ثقیل کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اسم کیا ہو جائے گا، اس اعتبار سے خفیف ہو جائے گا کہ اسم جو ہے وہ لا یدل علی الزمان، لا یقترن بالزمان، جبکہ فعل کیا ہے، مقترن بالزمان ہو جائے گا۔ جب فعل مقترن بالزمان ہو جائے گا تو اس کے اندر حدث سے ہٹ کے، یعنی اپنا معنی سے ہٹ کے ایک اضافی چیز بھی آ رہی ہے۔
تو جب یہ اسم فعل کے مشابہ ہو جائے گا تو اب یہ اسم جو پہلے خفیف ہوتا تھا اب اسم یہ کیا ہو جائے گا؟ ثقیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. جب ثقیل ہو جائے گا تو تنوین میں کیا ہوتی ہے؟ تنوین کی تعریف کیا ہے؟ نون ساکنہ. ٹھیک ہے. تو آپ ایک تو جو ہے وہ اس کو آپ حرکت اعرابی دے رہے ہیں، حرکت اعرابی کے ساتھ ساتھ دوسری چیز اس سے کیا دے رہے ہیں؟ نون ساکنہ بھی دے رہے ہیں، اور یہ ہو بھی کیا چکا ہے؟ ثقیل ہو چکا ہے. تو یہ اس کو نون ساکنہ دینا یعنی تنوین دینا یہ مزید اس کے اندر کیا ثقل کا باعث بنے گا. تو لہذا اب ہم اس کی خفت کو لحاظ کرتے ہوئے خفت نہیں اس کے ثقل کو لحاظ کرتے ہوئے، کیونکہ اس میں غیر منصرف کیا ہو گیا؟ مشابہ ہو گیا فعل کے ساتھ، تو لہٰذا اس کے ثقل کا جو ہے وہ لحاظ کرتے ہوئے ہم اس سے جو ہے وہ زیادہ بوجھ نہیں دیں گے. ہم کہیں گے کہ بھئی آپ جو ہے فقط حرکت لے لو، اور جو تنوین کا بوجھ تھا نا آپ کے اوپر نون ساکنہ کا، وہ بوجھ ہم آپ سے کیا کر رہے ہیں؟ ختم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سوال ہو جائے گا کہ بھئی آخر کیا وجہ ہے کہ اس میں غیر منصرف کو تنوین نہیں دے سکتے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ یہاں سے جواب شروع کا وَذَلِكَ أَنَّ الْإِسْمَ إِذَا شَابَهَ الْفِعْلَ ثَقُلَ، کہ جب اسم غیر منصرف جو ہوتا ہے فعل کے جب مشابہ ہوتا ہے تو وہ ثقیل ہو جاتا ہے. اب ثقیل اور خفیف کو آپ کھولیں گے، ٹھیک ہے، کہ فعل ثقیل ہوتا ہے چونکہ زمانہ اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے، تو جب یہ اسم فعل کے مشابہ ہو جائے گا تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ثقل اس کی لے لے گا. فَلَمْ يَدْخُلْهُ التَّنْوِينُ، پس جب یہ ثقیل ہو گیا تو اب تنوین دینا مزید اس کے ثقل کا باعث بنے گا، تو لہٰذا اس کے اوپر کیا تنوین داخل نہیں ہوگی. کیوں؟ لِأَنَّهُ عَلَامَةُ الْأَخَفِّ عَلَيْهِمْ، لِأَنَّهُ کیونکہ جو تنوین ہے یہ کیا ہے؟ علامت الاخف، یہ اخف کی علامت ہوتی ہے. اخف کون سا؟ علیہم، جو عربوں کے اوپر کیا ہے؟ اخف ہے. جو اخف علیہم ہے، جو عربوں کے اوپر اخف شمار ہوتا ہے، یہ اس کی کیا تنوین علامت ہوتی ہے؟ والامکن عندہم، اور جو عربوں کے ہاں کیا ہے؟ امکن ہے، یہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ علامت ہوتی ہے. تنوین کبھی بھی ثقیل کی علامت نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ خفیف کی کیا ہوتی ہے؟ علامت ہوتی ہے، اور امکن کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تنوین کس کے لیے آتی ہے؟ اخف کے لیے آتی ہے نا، تو لہٰذا اس کے لیے تنوین نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اور تنوین کس کے لیے آتی تھی؟ امکن، جو زیادہ قدرت رکھتا ہے. تو زیادہ قدرت اعراب کی کون سا رکھتا ہے؟ وہ اسم رکھتا ہے کہ جو فعل کے ساتھ کسی قسم کی مشابہت نہ ہو. ٹھیک ہے. یعنی اس کے اندر امکن کو آپ کیسے کھولیں گے؟ والامکن عندہم کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، آپ کہیں کہ اس میں معرب ہر طرح کے اعراب کب قبول کرتا ہے؟ کہ جب وہ فعل کے ساتھ کوئی مشابہت نہ رکھتا ہو. جب فعل کے ساتھ کوئی مشابہت نہ رکھتا ہو تو وہ اپنی اصل کے اوپر باقی ہو جاتا ہے، اور اس میں اصل کیا ہونا ہے؟ معرب ہونا ہے. تو وہ ہر قسم کے اعراب کو قبول کرے گا، یعنی امکن ہو جائے گا. امکن کیا مطلب؟ یعنی تنوین کی کو بھی قبول کر لے گا، کسرہ کو قبول کر لے گا، نہ فقط متمکن بلکہ کیا ہو جائے گا؟ امکن ہو جائے گا نا. اس میں معرب کو کیا کہتے ہیں؟ متمکن الامکن، یہ نام ہے نا. اس میں معرب جو منصرف ہوتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ دوسرا نام اسم المتمکن الامکن. اور اس میں معرب جو غیر منصرف ہے اس کا نام کیا ہے؟ اسم المتمکن ہے، آگے کیا کہتے ہیں؟ غیر الامکن. ٹھیک ہے. اچھا، تو لہٰذا جب یہ امکن ہی نہیں رہا، امکن کیوں نہیں رہا؟ فعل کے ساتھ مشابہ ہونے کی وجہ سے. اب اس کی قدرت کیا ہے؟ وہ اصل جو اعراب کا تقاضا کرنے والی جو اس کی قدرت تھی وہ تھوڑی ہو گئی ہے. تو لہٰذا اس کے تنوین کس کے ساتھ خاص تھی؟ امکن کے ساتھ خاص تھی. جب یہ امکن نہیں رہا، غیر امکن ہو گیا، تو اب اس کے اوپر تنوین بھی نہیں آئے گی. اچھا، یہ تو اس سوال کا جواب ہو گیا کہ آپ نے تنوین پہ ممنوع کیوں قرار دی. اگلا سوال ہے کہ اچھا کسرہ کیوں نہیں ممنوع کیوں قرار دیا پھر؟ ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ ومن الجر بالکسرت، کسرہ کے ذریعے سے جر کا دینا جو ممنوع ہے وہ کس کی طبیعت میں ہے؟ تبعا لمنع تنوین، کہ تنوین جب مانے ہو گئی تو پھر کسرہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مانے ہو جائے گا. ہم کہیں گے وہ اس کی کیا وجہ ہے؟ ان دونوں کے اندر کیا خصوصیت ہے کہ تنوین کے منع ہونے سے کسرہ کیوں مانے ہو رہی ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ تنوین اور کسرہ دونوں بائی ہیں آپس میں. ٹھیک ہے، اسم کی علامات میں سے ایک تو وہ چیزیں اسم کی علامات میں سے لتعاقیہما فی اختصاصہما بالاسماء، یہ جواب والی بات ہے. لتعاقیہما کیونکہ یہ دونوں کیا ہیں؟ اخوت رکھتے ہیں، اخوان ہیں. کہاں پہ اخوان بنتے ہیں؟ کہ فی اختصاصہما بالاسماء، کہ تنوین اور کسرہ کٹھے کہہ رہے تھے کہ ہم جب بھی جائیں گے
اسم کے اوپر کٹھے جائیں گے، ٹھیک ہے. اگر تنوین جا سکتی ہے تو کسرہ کہے گا میری جگہ بھی وہاں پہ رہے گی، ٹھیک ہے. کسرہ جب آ رہا ہے تو تنوین کیا کہے گی، میری جگہ بھی وہاں پہ رہے گی. تو یہ اسم کے ساتھ خاص ہیں. تو لہٰذا جب تنوین یہاں پہ نہیں آئے گی تو پھر کسرہ بھی کیا ہے یہاں پہ نہیں آئے گا. اور دوسری بات کیا ہے کہ وَتَعَاقُبِهِمَا عَلَىٰ مَعْنٍ وَاحِدٍ، کہ تنوین اور کسرہ ایک ہی معنی کو بیان کرنے کے لیے ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں، ٹھیک ہے جی. وہ کیسے جی، کہاں پہ آتے ہیں؟ کہتے ہیں فی باب راقود خلن و راقود خلن. راقود کسے کہتے ہیں؟ ایک بڑا جو مٹکا ہے، بڑا مٹکا راقود. اگر ہم یہ جملہ بولتے ہیں کہ اندی راقود، کہ میرے پاس ایک بڑا مٹکا ہے، کس چیز کا مٹکا ہے؟ اس کی تمیز لانی پڑے گی. وہ جس طرح کیلو کہتے تھے نا، منین کہتے تھے، رتلن آگے پھر کہتے تھے، ٹھیک ہے. تمیز کی بحث یاد ہوگی، ٹھیک ہے. تو جب اس نے کہا کہ اندی راقودن، راقودن کے اوپر کیا دی؟ تنوین دی. تو تنوین کے بعد پھر تمیز ہمیں لانی پڑے گی، اور پھر تمیز کیا ہو جائے گی؟ منصوب ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو تنوین کے ساتھ بھی کیا تمیز آ سکتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اگر آپ تنوین کو ہٹاتے ہیں، تنوین کو ہٹانے کا مطلب کیا ہے کہ راقود کو پھر تمیز کی طرف کیا کریں گے؟ مضاف کریں گے، ٹھیک ہے. جب راقود کو مضاف کریں گے تمیز کی طرف تو تنوین کیا ختم ہو جائے گی. پھر اب کیا پڑھیں گے؟ راقود خلن پڑھیں گے. یعنی ایک دفعہ تنوین آئی تو تنوین نے آنے کے بعد بھی کیا تمیز کو مانگ لیا، تمیز کیا ہوگی؟ منصوب اس کی ہو جائے گی. تنوین کو ہم نے ہٹایا تو تنوین کو ہٹنے کے ساتھ بھی اس کی تمیز آ گئی، لیکن وہاں پہ تمیز کی بجائے تنوین ہٹی تو ادھر کیا آ گیا؟ تمیز کے اوپر جر آ گئی، ٹھیک، مضاف الیہ کے اوپر. اسے کیا کہتے ہیں؟ ایک دوسرے کے بعد آنا نا تعاقب میں، کہ پہلے جو ہے وہ تنوین آئی تو کسرہ جو ہے وہ نہیں آیا، ٹھیک ہے. جیسے تنوین جو ہے وہ گئی تو اس کے بعد کیا آ گیا؟ کسرہ آ گیا. تنوین آئی تو پھر بھی تمیز کا معنی ہمارے پاس ثابت رہا، کیونکہ تمیز کو ہم نے منصوب کر دیا. تنوین چلے گئی تو پھر بھی تمیز کے معنی ہمارے پاس ثابت رہا، کیونکہ ہم نے تمیز کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا. یعنی تمیز منصوب بھی آتی ہے، تمیز مجرور بھی آتی ہے. لیکن جب تمیز مجرور آتی ہے تو اس صورت میں کیا ہے؟ وہ تنوین کو ہم ختم کر دیتے ہیں، تنوین کی بجائے ہم کیا لے کر آتے ہیں؟ بغیر تنوین کے لے کر آتے ہیں، چونکہ ہمیں اسے کیا کرنا ہوتا ہے؟ مضاف کرنا ہوتا ہے. تو اسے کیا کہتے ہیں کہ وتعاقبہما، کہ تنوین اور کیا ہوگی جی؟ کسرہ. تنوین اور کسرہ ایک دوسرے کے متعاقب میں آتے ہیں، ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں. کس بات کے اوپر؟ علی معنی واحد، ایک ہی معنی کے اوپر. اور وہ کس باب میں؟ اس باب میں، باب راقود، فی باب راقود خلن، یا کیا کہتے ہیں؟ راقود خلن، یا فی باب راقود خلن، یا راقود خلن، ٹھیک ہے. تو اس کو آپ کیسے کہیں گے کہ راقودن میں اگر آپ تنوین لگائیں گے تو یہ تنوین بھی کیا ہے؟ تمیز کو چاہے گی، بعد میں تنوین لگانے تمیز لگائیں گے. اگر آپ تنوین نہیں لگاتے تو پھر بھی کیا اس کی تمیز آپ کو لے کر آنی پڑے گی، اور تمیز پھر پہلی بات منصوب نہیں ہوگی، لیکن تمیز کیا ہو جائے گی؟ مجرور ہو جائے گی، ٹھیک ہے. پہلے میں تنوین ہے تو کسرہ نہیں ہے، اور تنوین کی وجہ سے بھی تمیز کے معنی سمجھ آ رہے ہیں. دوسرے میں کیا ہے؟ یہ تنوین نہیں ہے تو کسرہ آ گئی ہے، پھر بھی تمیز کے کیا معنی سمجھ آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ تمیز کا معنی کو سمجھانے کے لیے تنوین اور کسرہ نے دونوں نے ایک جیسا کردار ادا کیا، ٹھیک ہے جی. اسے کیا کہتے ہیں؟ تعاقبہم علی معنی واحد، کہ ایک ہی معنی کو ادا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں. تنوین گئی تو اس نے کیا؟ ٹھیک ہے میں بھی تمیز لے آؤں گی. کسرہ گئی تو وہ بھی کہے گی کہ میں بھی تمیز لے کر آ جاؤں گی، ٹھیک ہے. بہرحال نحوی جو ہے وہ چیزیں ڈھونڈ لیتے ہیں ادھر ادھر سے، ملا جلا کے کہیں سے. اچھا، اب کیا ہوا کہ اسے جو ہے وہ کسرہ جو ہے وہ نہیں دے سکتے تھے. فلم لم یجروہ بالکسرۃ، تو جب انہوں نے اس سے جر نہیں دی کسرہ کے ساتھ تو پھر کیا کیا؟ عوضوہ عنہا بالفتحۃ، تو وہ اس کو انہوں نے کیا دے دیا؟ عوض دے دیا. عوضوہ یعنی اس اسم کو انہوں نے عوض دے دیا. عنہا کس کے بدلے میں؟ کسرہ کے بدلے میں. کسرہ کے بدلے میں انہوں نے کس چیز کے ساتھ اس کو عوض دیا؟ بالفتحۃ، فتح کے ساتھ عوض دیا. کیوں؟ فتح خف الحرکات ہے، کوئی عوض اسے دینا تھا، یہ ثقیل ہو چکا تھا، تو اس سے عوض کیا ہے؟ آپ خفیف دے دیں. اور اخف الحرکات میں ہمارے پاس کیا ہے جی؟ فتح ہے. ضمہ کیوں نہیں دے سکتے تھے جی؟ ہاں وہ عمدہ کی علامت ہے، وہ رفع کے لیے ہوتا ہے، جبکہ ہمیں اس کی کیا چاہیے تھی؟ مجرور جری اعلیٰ چاہیے تھی. تو جر کس کے مناسب ہے؟ فضلہ. فضلہ کس کے مناسب ہے؟ وہی نصب کے کیا ہے؟ مناسب ہے نا. اچھا،
فائدہ اضیفہ مالا ینصرف، یہ جو مالا ینصرف ہے اگر یہ مضاف کر دیا جائے، او داخل والالف واللام، یا اس کے اوپر کیا الف لام داخل ہو جائے، تو فآمن فیہ التنوین، تو اب اس کے اندر تنوین کیا ہو جائے گی، آمن ہو جائے گی۔ اچھا آمنہ کی جگہ پہ جو لفظ صحیح ہونا چاہیے نا امکنہ، فامکن فیہ التنوین، ہاں یہ عبارت کے اندر زیادہ مشکل ہے کہ تنوین اس کے اندر کیا پیدا کر لے گی، قدرت پیدا کر لے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو تنوین جب قدرت پیدا کر لی تھی تو ہم نے کیا تھا کہ تنوین اور جر دونوں کیا، تنوین اور کسرہ دونوں آپس میں کیا ہے، بھائی بھائی ہیں نا، ٹھیک ہے، تاخیر اور تعاقب ہے، تو جیسے تنوین نے قدرت پیدا کی تو فوراً کسرہ بھی کہے گی کہ میں بھی آ جاؤں گی بھی، جب تنوین آ رہی ہے تو میں بھی آ جاؤں گی۔ فآمن فیہ التنوین، یا فامکن فیہ التنوین، تنوین اس کے اندر کیا قدرت پیدا کر لی، امکن ہو گئی، تو جر بالکسرۃ ہے تو اسے کسرہ کے ساتھ کیا دے دیں گے، جر دے دیں گے۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ بھئی پھر آپ تنوین کیوں نہیں دے رہے، تو ہم کہیں گے تنوین کے لیے ایک معنی آ گیا نا، وہ معنی کیا ہے کہ مضاف ہو رہا ہے اور الف لام آ رہی ہے، تو جیسے باقی اسماء میں آپ کہتے ہیں، اسماء جو معرب ہوتے ہیں اور امکن ہوتے ہیں وہاں پر بھی تو آپ یہ کہتے ہیں نا، غلام زید وغیرہ میں، تو غلام کیا تھا آپ کے پاس، اس میں معرب متمکن امکن ہے، تنوین امکن ہے وہاں پہ، لیکن مضاف چونکہ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے آپ تنوین نہیں دے پا رہے نا، لیکن اس کے باوجود اسے امکن تو کہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے کیا ہے، جب یہ مضاف ہوگا یا الف لام آئے گی تو تنوین اس کے اندر کیا ہو جائے گی، امکن ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ غیر منصرف والا کھاتا ختم ہو جائے گا نا اس کا، اب یہ کیا کہتے ہیں، غیر امکن سے نکل کے کس میں شفٹ ہو جائے گا، امکن میں کیا شفٹ ہو جائے گا، واضح۔ تو لہٰذا جب تنوین امکن ہو گئی تو تنوین کے ساتھ ساتھ کسرہ بھی کیا اس کے اندر آ جائے گا، جر بالکسرۃ ہے تو اسے کیا کسرہ دے دیں گے، جیسے مررت باحمدکم اور ومررت بالحمراء۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔